وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالكفر صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کے فضل و احسان سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کی تلاوت کی ہے۔ اگرچہ گزشتہ جمعہ المبارک پر اس آیت کریمہ کو ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن چونکہ اگلی آیت کریمہ کا تعلق اسی کے ساتھ ہے تو اس لیے آج پھر یہیں سے ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، انتہائی جامع، انتہائی خوبصورت دعا، ایسی دعا کہ کچھ بھی بھلائی ایسی نہیں ہے کہ یہ دعا مانگی جائے تو پھر وہ اس میں شامل نہ ہو۔ ہر بھلائی اس میں شامل ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو یہ دعا ہر ایک کو، پہلی بات تو یہ کہ اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے، اور کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یہ یاد کریں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کوئی یوں کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھلائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ سے بچا، ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اس آیت مبارکہ میں دنیا کی ہر بھلائی بھی آ جاتی ہے، آخرت کی ہر بھلائی بھی آ جاتی ہے، اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا اس میں شامل ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب
واللہ سریع الحساب، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے، یعنی خوش نصیبی ہے۔ ایسوں جو ایسی دعا مانگتے ہیں، جو دنیا کی بھلائی بھی مانگیں، جو آخرت کی بھلائی بھی مانگیں، تو فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے، یعنی وہ خوش نصیب ہیں اور انہیں یہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، اس کے بعد قیامت کا مرحلہ ہے، اور قیامت کے میدان میں ہر ایک کا حساب ہونا ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے، جلد حساب کا مرحلہ آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہر شخص سے اس کا حساب لے گا۔ اپنے فضل سے اگر کسی کو وہ مستثنا کر دے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث میں ذکر فرمایا ہے، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے قیامت کے دن کہ جن سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہی نہیں، حساب ہوگا ہی نہیں ہوتا، بلا حساب جنت میں، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، یعنی مخصوص دنوں میں جو تمہیں بتا دیے گئے ان دنوں میں، اور اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں وہ 5 دن جن میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، تو بالخصوص ان دنوں سے وہ مراد ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ فرمایا کہ تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ اب اس آیت مقدسہ میں حج کے جو مناسک ہیں ان کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوا۔ میدان مینا میں جمرات جنہیں کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو ان کے 4 ایام ہیں، 10، 11، 12، 13۔ تو یہ جو 4 ایام ہیں ان میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ویسے تو 13 ذی الحج تک ٹھہرنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی پہلے 2 دنوں میں ہی کنکریاں انہیں مار کر فارغ ہو جائے اور وہ وہاں سے واپس آنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ رک جائے تو تب بھی اس کے لیے جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقیٰ، پرہیزگار کے لیے۔ ظاہر ہے کہ نیکیوں کا ثواب تو اسے ہی ملے گا جو پرہیزگار ہے، جو ریاکار ہے اسے ثواب نہیں ملتا، اس کے حصے میں ثواب نہیں ہوتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے کلمات متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف اٹھنا ہے، تاکہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھے تو ہر چند آیات کے بعد یا کچھ رکوعات کے بعد اس کی یاد دہانی ہوتی رہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو مجھے کام ایسے کرنے چاہیے جن سے میرا رب خوش ہو اور روز محشر مجھے کوئی وہاں پر پریشانی نہ ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ آیت نمبر 204 ہے۔ فرمایا کہ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے۔ یہ آقا علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کی باتیں آپ
بھلی لگتی ہیں، ان کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، تو کہ وہ آپ سے بھی یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن رب فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، وہ مخلص نہیں ہے، باتیں بڑی اچھی ہیں اس کی، باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن مخلص نہیں ہے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اخنس بن شریک کے بارے میں۔ اخنس بن شریک جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور وہ بڑے ادب احترام کا مظاہرہ کرتا اور بڑی اچھی باتیں کرتا کہ مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ کے دین کو بڑا پسند کرتا ہوں، تو اس طرح کی باتیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس کی ظاہر کی وجہ سے اسے اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احکامات شریعت کے ظاہر پر ہیں، تو ظاہر ہی کیونکہ اس کا انداز یہ تھا تو آقا علیہ السلام بھی اسے اپنے پاس سے دور نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اندر سے منافق تھا، وہ اندر سے منافق تھا۔ تو اس کے بارے میں پھر آپ نے فرمایا کہ محبوب یہ تیرے پاس آ کر نا یہ بڑی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور بڑی انکساری کا اظہار اور بڑا ادب اور بڑا احترام اور بڑا آپ کا چہیتا اور بڑا عقیدت مند اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور آپ کی باتیں بظاہر کیونکہ ہیں ہی ایسی تو آپ کو وہ پسند بھی آتی ہیں، اور یہ اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بنا لیتا ہے کہ میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ تو میرا رب فرماتا ہے محبوب یہ بڑا جھگڑالو ہے، یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ تو پھر اس نے کیا بھی وہی، وہ اگر یہ باتیں کرتا باہر جا کر فساد کرتا، مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیتا، ان کے جانوروں کو نقصان پہنچاتا اور مختلف ہیلے بہانے سے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا تھا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ محبوب یہ بڑا جھگڑالو ہے، تو آپ اسے اپنے سے دور ہی رکھیے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب پیٹ پھیرے تو زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد ڈالتا پھرے، کہ محبوب یہ آپ کے سامنے تو بڑا اچھا بنتا ہے نا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو فساد پھیلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، مسلمانوں کی کھیتیاں بھی جلا ڈالتا ہے، ان کی تیار شدہ فصلیں تباہ کر دیتا ہے، اور مسلمانوں کی نسل کو بھی ختم کرنے کا اس کا پورا پروگرام ہوتا ہے کہ جتنے مسلمان ہو سکے میں انہیں راستے سے ہٹا دوں۔ تو فرمایا کہ محبوب یہ جھگڑالو آدمی ہے، یہ آپ کی محفل کے قابل نہیں ہے، آپ کے غلاموں میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد سے راضی نہیں ہے۔ تو جب اللہ فساد سے راضی نہیں ہے تو اللہ فسادی سے بھی راضی نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات بینات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، باتیں ان کی بڑی میٹھی ہوتی ہیں، اور گلی گلی محلے محلے مسجد مسجد گھر گھر جا کر اپنی میٹھی زبانوں سے لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چند دن کوئی بندہ ان کے ساتھ گزار دے تو اس کے بعد اس کے نظریات تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ صدیوں پرانے علماء فضلاء مفسرین محدثین کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اسے بھول جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ یہ فسادی لوگ ہیں اور یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا
قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاسم فحسبہ جہنم، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور زد چڑھے گناہ کی۔ اب یہاں پر ایک اور منظر پیش کیا گیا کہ یہی لوگ جن کا پہلے ذکر ہوا، فرمایا ان کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے نا، انہیں کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تم یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تم اوپر سے آؤ اندر سے آؤ، منافقت کا روپ تم نے دھار رکھا ہے اور تم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو، فتنے بپا کرتے ہو۔ تو جب انہیں سمجھایا جائے، اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے، اخذتہ العزۃ بالاسم، تو گناہ کی وجہ سے انہیں اپنی عزت بیچاروں کو پھر سامنے آ جاتی ہے کہ جی آپ نے تو میری توہین کر دی، آپ نے تو میری بے عزتی کر دی ہے، پھر انہیں اپنی عزت کی پڑ جاتی ہے۔ تو اوروں کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کا وہ دھیان نہیں کرتے، اپنی عزت کو آڑ بنا لیتے ہیں، اور وہ گناہ کی وجہ سے میرا اللہ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، فرمایا ایسا وہ جہنم کافی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے، جہنم بہت بڑا برا بچھونا، وہاں جو بھی جائے گا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا، اسے آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو بات تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ منافقت کا رویہ رکھنے والے کی، اور آقا علیہ السلام کو سچے دل سے نہ ماننے والے کی۔ اب اس سے آگے رب نے اپنے محبوب کے سچے غلام کا تذکرہ کر دیا، کہیے نا سبحان اللہ، اپنے محبوب کے سچے غلام کا تذکرہ کر دیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اسے جیسے بھی حالات پیش آ جائیں وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اس میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ کو راضی کرنے میں وہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ایک صحابی کا ذکر ہوا، وہ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے، آقا کریم علیہ السلام پہلے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے، یہ بعد میں وہاں سے نکلے تو کفار نے انہیں روک لیا، انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو غور سے، میری بات سن لو غور سے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا کہ میرے پاس تیر بھی ہیں کمان بھی ہے، میں خالی ہاتھ نہیں ہوں، میرے پاس تیر بھی ہیں کمان بھی ہے تلوار بھی ہے۔ فرمایا جب تک میرا ایک تیر بھی باقی ہے نا تم مجھے روک نہیں سکتے، میں بزدل بھی نہیں ہوں، میں دلیر ہوں، اللہ نے مجھے بہادری دی ہے، میں چاہوں تو میں تیروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں تلواروں کے ساتھ تمہیں اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہوں، لیکن میں اس وقت بڑے اچھے مشن پہ جا رہا ہوں، اس لیے میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا، تمہیں مال چاہیے نا میں تمہیں مال دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مکہ واپس چلے جاؤ، تم نے مجھے راستے میں روکا ہے، مکہ چلے جاؤ، فلان جگہ پہ میں نے اپنا مال دفن کیا ہے، فلان جگہ پہ میرا مال دفن ہے، مال نکال لو کھاؤ پیو جو تمہارا کام ہے، لیکن میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے تم روک نہیں سکتے ہو، میں اپنی جان کو دے دوں گا
جان میں جان ہے، میں اپنی کوشش کروں گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں۔ اب یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے، ویسے تو ساری آیات ہی ہیں لیکن ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی آدھا دین پہ چلو اور آدھا اپنی مرضی کرو تو یہ شیطان کے قدموں پہ چلنے والی بات ہے، تو یہ کام نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور یہ گزشتہ کتابوں کے عالم تھے، تورات زبور انجیل وغیرہ کا باقاعدہ یہ عالم تھے، ان کے رہنما تھے، ان کے راہبر تھے۔ تو انہیں جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اسلام کا پرچار شروع کیا، تو عبداللہ بن سلام کے جو حواری تھے، دوست احباب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں، ہم تو کچھ جانتے نہیں ہیں، تم پڑھے لکھے بندے ہو تو تم جاؤ ان سے بات کرو، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے اور قرآن کو مانو، تو آپ تو جائیں ان سے بات تو کریں نا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، ان کے پاس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ آپ جب گئے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جاتے ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا، جاتے ہی نہ کوئی سوال نہ جواب، کلمہ پڑھ لیا۔ آقا علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہو گئے، آقا علیہ السلام کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، واپس آ گئے۔ آپ کے دوستوں نے کہا یار عجیب بات ہے، ہم نے تو آپ کو بہت بڑا سمجھ کے بھیجا تھا، عالم سمجھ کے بھیجا تھا کہ آپ کوئی سوال کریں گے، کوئی جواب دیں گے، کوئی وضاحت طلب کریں گے، کوئی نبوت کی دلیل مانگیں گے، تو آپ نے کیا کیا؟ نہ سوال نہ جواب، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بڑے نادان ہو، توجہ کیجیے گا، آپ نے آپ کی بات کی، مطلب میں اپنے الفاظ میں ترجمانی کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تم بڑے نادان ہو، پوچھا اس سے جاتا ہے جس کا چہرہ نہ بولے، پوچھا اس سے جاتا ہے جس کا چہرہ نہ بولے، اگر نادانو ان کا چہرہ تو دیکھو نا، ان کا چہرہ تو دیکھو، ایسا کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ ان کا چہرہ خود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، میں کیوں پوچھتا؟ میں نے جب بدوحا کا مکھڑا دیکھا، میں نے بدین کی زلفیں دیکھی، میں نے مازاد کی آنکھیں دیکھی، میں نے علم نشہ کا سینہ دیکھا، میں نے ید اللہ والے ہاتھ دیکھے، تو میرے دل نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، خطیب اہل سنت۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ہوا کیا، وہ جس دین سے آئے تھے یہودیت، اس میں یہ تھا کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار کرنا منع تھا، اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت کھانا ان کی شریعت میں منع تھا۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ اسلام میں اگرچہ ہفتے کے دن شکار کرنا جائز ہے، اونٹ کا گوشت، اونٹ کا اونٹنی کا دودھ جائز ہے، لیکن فرض تو نہیں ہے نا کہ یہ آپ نے شکار ہفتے کے دن کرنا ہی کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم نے اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ پینا ہی پینا ہے، اونٹ کا گوشت تم نے کھانا ہی کھانا ہے، اس کا حکم تو نہیں ہے۔ ضروری تھا کہ
کہ خام خواہ تم کھاؤ، تو چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ہفتے کے دن شکار نہیں کرتا۔ اب کیونکہ پہلے دن میں یہ منع تھا، پہلے دن میں اس میں منع تھا، اور اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خام خواہ شکار کرو، تو چلو میں ہفتے کے دن شکار نہیں کرتا، تو اس دن پہ بھی عمل ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا۔ ان کی نیت یہ تھی، ان کا جذبہ یہ تھا کہ دونوں دنوں پہ عمل ہو جائے۔ ان کا گوشت میں نہیں کھاتا، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا۔ اونٹی کا دودھ میں نہیں پیتا، اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، اس پہ بھی ہو جائے گا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والو جب اسلام لا چکے ہو تو اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب چھوڑ دو پچھلے دین کو، اب چھوڑ دو، اب اس کی کوئی بات تمہارے اندر نہیں رہنی چاہیے، اس کی اچھی باتیں بھی ختم اور ان کی غلط تو ہے ہی غلط وہ بھی ختم۔ اب وہی کرو جو اسلام کہتا ہے۔ ہاں اگر ان کے کوئی دین کی اچھی بات تھی، اسلام نے اسے اپنے اندر سنبھو لیا، توجہ ہے، اسلام نے اسے اپنے اندر لے لیا، اپنا لیا، تو پھر اس پہ عمل کرو۔ لیکن اگر اسلام نے اسے نہیں اپنایا تو تم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اچھا یہاں سے ایک نقطہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کل کا دور جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ مفتی بننا چاہتا ہے، اور مفتی بھی مفت والوں کو سن کے کہ جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، جن کی ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے، پیر استاد ہی کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دین سیکھا جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا جن کا ماں باپ بھی کوئی نہیں، وہ خود کہتے ہیں ماں نے شہر ہی کوئی نہیں، ہاں کہ وہ تو شہر ہی کوئی نہیں۔ میں کس لیے کہا، میں نے کوئی گالی نہیں دی کسی کو۔ ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ بچ کے رہیں سوشل میڈیا سے۔ آپ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی دیندار کو پکڑیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں، مستند صحیح عقیدہ عالم دین کے پاس۔ اور یہ بھی آج کل ایک بڑا بات عام ہو گئی ہے کہ جی مولوی کہتے ہیں خود سے ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ خود سے نہ پڑھو، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی کی نگرانی میں پڑھو، کسی کی نگرانی میں پڑھو، کسی عالم کی موجودگی میں پڑھو، پڑھنے سے پہلے پوچھو، پڑھنے کے بعد سناؤ۔ خود سے پڑھو گے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دلوں میں کسی کا وجہ نہیں کہیں کثیرہ، ہمارا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو حضرت گرامی یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی مکمل ایک دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس سے میں تو زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن خود ہمیں اپنا ہر بندے کو احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے اعتبار سے کتنے دین کے اندر ہیں، کتنے باہر ہیں، اپنے چہرے کے اعتبار سے ہم دین کے اندر کتنے ہیں، دین سے باہر کتنے ہیں۔ محبت رسول ہمارے چہرے سے یہاں ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہمارا باقی جو معاملات ہیں، کاروبار کے، لین دین کے، رشوت ہے، سود ہے، چغل ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے، رب کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو پھر اپنے چہرے کو سنوارنے میں تکلیف کیسی؟ پھر چہرہ سنت رسول کے مطابق بنانے میں مسئلہ کیا؟ حضرت گرامی فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس بات کو یہیں پر اختتام، وما علینا الا البلاغ المبین۔